پرندوں کی یہ جو خوراک ہے یہ چیزیں بھی بند کر دیں تو پھر اس کے بعد ان چڑیوں نے ہمارے گھر کا رخ موڑ لیا کسی اور طرف. اب ہماری طرف نہیں آتے. اگر ہم باہر بھی گلیوں میں دیکھیں کہ جو باہر کتے ہیں آوارہ، یہ کسی کو کچھ کہتے نہیں ہیں بیچارے، ادھر ادھر بیٹھتے ہیں. اگر ہمیں دیکھتے ہیں تو خود وہ بیچارے بھاگ جاتے ہیں، کسی بائک کی آواز سنتے تو بھاگ جاتے ہیں. کیا ہم نے کبھی ان کے بارے میں سوچا ہے کہ ہم کبھی ان کو پانی دے دیں؟ گھر کے باہر ایک کتا ہے، اگر اس کے لیے کوئی پیالے میں پانی رکھ دیں، یا پھر گھر میں آپ کی کوئی بریڈ بچ جاتی ہے یا کوئی روٹی یا کوئی ایسی چیز آپ اس کو ڈال دیں، یا کوئی ہڈی، یا پھر چھتوں پہ ہم پرندوں کے لیے کوئی پانی رکھیں، کوئی دال رکھ دیں، کوئی اس طرح کی چیزیں رکھیں کہ وہ جو لیں کھا لیں. ہم نہیں کرتے. اچھا، اس کے اوپر آج ہم بات تو کریں گے، مگر ہم ان کے جو مین مسائل ہیں، یہ تو میں نے وہ بات کی کہ انسانیت جو ہے وہ ختم ہو گئی. پہلے یہ ساری چیزیں جو تھیں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی تھیں، مگر اب نہیں. اب اس کے بعد ہم آج یہ بات کریں گے جو لوگ پالتے بھی ہیں جانور، اب ان کو کن مسئلوں کو فیس کرنا پڑتا ہے، اسپیشلی جنہوں نے جانور رکھے ہیں گھر میں. شوق سے جانور تو لے آئیں گے، مگر یہ نہیں دیکھیں گے کہ جو ہیٹ اسٹروک ہمیں لگتی ہے وہ جانوروں کو بھی لگتی ہے. پانی کی کمی اگر ہمیں ہوتی ہے تو پانی کی کمی جانوروں کو بھی ہوتی ہے. پیٹ میں درد ہمیں ہوتا ہے تو پھر جانوروں کو بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم صحیح غذا نہیں کھاتے، ہمیں کوئی پرابلم ہوتی ہے ڈائجسٹو کی، اسی طرح ان کو بھی پرابلمز ایشوز ہوتے ہیں. ہم یہ ساری چیزوں کو نہیں دیکھتے. کیڑے اگر ہمیں کاٹ رہے ہیں، مچھر اگر ہمیں کاٹ رہے ہیں تو ان کو بھی کاٹتے ہیں، اور وہ بھی تو سانس لیتے ہیں، چلتے ہیں پھرتے ہیں، دیکھتے ہیں، سب کچھ تو ایسے بہت سارے مسائل ہیں جو کہ کتے، بکری، گائے، بھینس، اس طرح کے بہت سے جانوروں میں پائی جاتی ہیں، بلی میں. تو ہم آج اس پہ بات کریں گے. زبردست ہمارے پاس مہمان موجود ہیں. ہمارے پاس ہے پیر طارق شریف زادہ صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور آج اس موضوع کو صحیح طریقے سے ایلیبریٹ کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسی طبیعت؟ اللہ کا احسان، الحمدللہ. اچھا جی، یہ جو ہم جانوروں کی بات کر رہے ہیں، پہلے تو یہ وضاحت کر دیجئے کہ جو میں بات کر رہی تھی کہ پہلے ہم صحن رکھتے تھے، جانور رکھتے تھے، ٹھیک ہے، کوئی پرندے رکھتے تھے، وہاں پہ پرندے آتے تھے، بیٹھتے تھے، ہمارے ساتھ دوستی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، ایک چھاؤں میں بیٹھنا، بیٹھا کونا، ان کے لیے کچھ ڈالنا، انہوں نے ہمارے ساتھ تھوڑا سا ایک قدرتی نظام خوبصورت ہوتا تھا. مگر اب یہ سب کچھ ختم ہو گیا. اب گھروں میں کوئی ایسی چیزیں نہیں ہوتی ہیں، نہ چھاؤں والا درخت ہوتا ہے، نہ پرندے ہوتے ہیں. ہم نیچر سے دور ہو گئے. تو کیا کہیں گے؟ بسم اللہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور ہمیشہ کی طرح آج کا عنوان بھی بڑا زندگی کے قریب تر ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس دین کے ساتھ میری اور آپ کی وابستگی ہے، جس پر ہم اپنا جان مان تن من دھن سب قربان کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور اس کا اعلان بھی کرتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایسا فطری دین ہے کہ جہاں وہ ہمیں اپنے ساتھ جڑے ہوئے انسانی رشتوں کے خیال کی تلقین کرتا ہے، اور ان کی طرف ان کے حقوق اور فرائض کے حوالے سے ایک ہر لمحہ جو ہے وہ ہمیں ایک یادگاری عطا کرتا ہے. وہیں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا دلچسپ صورتحال ہے کہ وہ باقی جو جاندار ہیں ان کے حقوق کا بھی ایک پورا نظام ہمارے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور ہمیں اس کی ذمہ داری جو ہے اس پر بھی آگاہ کرتا ہے اور مطلع کرتا ہے. اور یہ جس طرح جن چیزوں کی طرف آپ نے ابھی توجہ دلائی ہے، یہ جو ہمارے ارد گرد رہنے والی اللہ کی بے زبان مخلوق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا حق کئی گنا اور بڑھ جاتا ہے ان معنوں میں کہ انسان تو انسان کے ساتھ اپنی ضرورت کا اظہار کر سکتا ہے، اسے بتا سکتا ہے میں اس تکلیف میں ہوں، اس ضرورت اور مجبوری کے تحت تم تک پہنچا ہوں. لیکن ایک معصوم پرندہ جو ہے، یا ایک ایسا جانور جو اپنی زبان سے اپنی کیفیت کا اظہار نہیں کر پاتا، آپ تصور کیجئے کہ اس کے ساتھ نیکی کرنا اور اس کے ساتھ خیر کا کوئی معاملہ کرنا وہ اللہ کے ہاں کتنا پسندیدہ ہو سکتا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک گرمی کے ماحول میں گھر سے نکلتا ہے، صحرا میں سفر کرتا ہوا جاتا ہے، اسے ایک کنواں نظر آتا ہے، پانی کی طلب میں کنویں میں اترتا ہے، پانی پیتا ہے، باہر نکلتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ پانی جو کنویں کے پاس پانی کی تراوٹ ہے نا، وہاں ایک کتا جو ہے وہ اپنی زبان سے اس تراوٹ سے گویا اپنی پیاس بجھا رہا ہے. اسے ترس آتا ہے اور وہ دوبارہ کنویں میں اترتا ہے، مشقت کرتا ہے اور اس کے لیے اپنے موزے میں پانی ڈال کے باہر لاتا ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ یہ اتنا سا عمل ایک چند لمحوں کا جو ایک اضافی مشقت اپنے لیے تو وہ اترا ہی تھا، لیکن جب وہ اس اللہ کی مخلوق کے لیے رحم کے جذبے کے ساتھ، خیر کے جذبے کے ساتھ دوبارہ اترتا ہے اور صرف اس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے پانی لے کر باہر آتا ہے، تو جتنی دیر میں وہ کنویں سے باہر آتا ہے اللہ اس کے لیے دائمی فرمان رحمت یعنی جنت کا فرمان جو ہے وہ جاری کر دیتا ہے. اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا اپنا جو دین ہے وہ ہمیں کس طرح کی خوبصورتی اور کس طرح کی ذمہ داری کی طرف جو ہے وہ متوجہ کرتا ہوا نظر آتا ہے. میں نے ابھی ایک گھر لیا نا، تو میں شفٹ کر رہی تھی، تو جو پچھلا گھر ہے کیونکہ تو اس کو ہم نے رینٹ پہ دینا تھا، تو فیملی بہت اچھی تھی، ان کو ضرورت بھی تھی، چھوٹی فیملی تھی.
تو ان کی جو بیگم آئی تو ہم نے ان کو جب پورا گھر ور دکھایا، فائنل ہوئی ڈیل سب کچھ، تو میں نے سب سے پہلے بیٹی کے ساتھ جا کے نا تو ان کو دکھایا کہ یہ ہمارا واشنگ ایریا اوپن ایریا ہے نا، تو ادھر یہ پرندہ یہ ہے تو یہ نا اپنے انڈے سیک رہی ہے، تو آپ نے اس کو نہیں یہاں سے ہلانا، میں چاہوں تو اس کو لے کے جا سکتی ہوں مگر یہ ابھی انڈے سیک رہی ہے تو اس کو ہلانا، یہاں سے ڈسٹرب کرنا، اس کا گھونسلہ توڑنا، یہ سب کرنا تو اس کے لیے بہت آپ کو پتہ ہے بالکل واشنگ مشین کے برابر میں تھی۔ اس نے تو رونا شروع کر دیا، وہ کہتی ہے آپ بے فکر ہیں، میں جب تک اس کا خیال رکھوں گی، جب تک میں اس گھر میں رہتی ہوں میں اس کا کوئی گھونسلہ نہیں توڑوں گی، میں کچھ نہیں کروں۔ دیکھیں آج دنیا جو سویلائز ورلڈ ہے نا وہ ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ دلاتی ہے، لیکن آپ تصور کیجئے میں کیونکہ از اول تاخیر حضور کی سیرت کا طالب علم ہوں اور زندگی کی ساری روشنی وہاں سے کشید کرتا ہوں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے جا رہے ہیں، آپ تصور کریں کتنا اہم ترین مرحلہ ہے، 13 سال مکی کی مشقت، پھر 8 سال مدینے کی مشقت، اس کے بعد وہ دن آ رہا ہے جس دن حضور مکے میں داخل ہونے جا رہے ہیں، لیکن اللہ صبح جب وادی زیتوا سے اس کی طرف جاتے ہیں نا تو اصحاب میں سے 3 اصحاب کو دیکھتے ہیں کہ کچھ جو چڑیا ہے وہ بے چین ہو کے اوپر حضور کے سر پہ منڈلا رہی ہے۔ حضور ایک لمحے کے لیے سارے قافلے کو 12,000 کا قافلہ ہے، 10,000 حضور کے ساتھ آئے تھے، 2,000 راستے سے مل گئے، 12,000 لوگوں کو حضور روک دیتے ہیں اور 2 اصحاب کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ یہ پرندہ جو ہے بے چین کیوں ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ اس کے بچے جو ہیں وہ گھونسلے کے اندر موجود تھے اور کسی صحابی نے وہ معصوم بچے پیار سے اپنے ساتھ اٹھا لیے ہیں، تو اب وہ گھونسلے میں نہ پا کے اور اتنے زیادہ لوگوں کو اس ویرانے میں دیکھ کر پرندہ جو ہے وہ پریشان ہونا شروع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وہ سفر موقوف کر دیتے ہیں، وہاں 2 لوگوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں اور کہتے ہیں جب تک 12,000 لوگ سارے نہ گزر جائیں اس وقت تک آپ نے یہاں سے نہیں جانا، اور ایک دائرہ متعین فرماتے ہیں کہ اتنا دور سے گزرنا ہے کہ اس پرندے کو آپ لوگوں کے ادھر سے گزرنے کا خوف محسوس نہ ہو، اور حکماً یہ کہتے ہیں کہ اس کے بچے جو ہیں اس کے گھونسلے میں دوبارہ واپس چھوڑا جائے۔ تو یہ جو ایک خوبصورتی ہے اللہ کی مخلوق کا خیال کرنا ہے، اس کا احساس اپنے دل میں پیدا کرنا ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچتا ہے، اور میرا دل کر رہا ہے کہ میں یہ بات بھی آپ کے سامعین کے سپرد کروں کہ یہ جو پرندوں کے ساتھ پیار کرنا ہے اور اپنے بچوں کو اس کے ساتھ جوڑنا ہے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا حصہ ہے۔ ناظرین آج میرا پروگرام جو لوگ دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ اس چیز کو آج نوٹ کر لیں، یہاں پہ بھی کر لیں، کہیں لکھ کے بھی نوٹ کر لیں کہ آج کے بعد اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد ہم پرندوں کو پانی ڈالیں گے، ہم پرندوں کو دانہ ڈالیں گے، ہم پرندوں کے بھی حقوق پورے کریں گے۔ اگر آپ کو کوئی جانور بھی دکھ جائے اپنے گھر کے باہر، کوئی کتا بھی دکھ جائے ایسے ہی بیٹھا ہوا گلی محلے کا پھرتا ٹرتا اور ایسے ہی کہیں، تو آپ اس کو بھی کھانا یا پانی ڈالیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ سارے حقوق ہیں، یہ ہم نے پورے کرنے ہیں، مگر ہم ان سے دور ہو گئے۔ جبکہ ہمارے گھر میں جب روٹی پکتی ہے نا تو وہ روٹی بچ جاتی ہے، ہر گھر میں موسٹلی روٹی بچ جاتی ہے اور وہ ڈسٹ بن کی گاربیج کی نظر ہو جاتی ہے۔ کوڑے میں روٹی کو پھینک دیں گے مگر وہ روٹی اٹھا کر کسی گلی محلے کے کتے کو نہیں ڈالیں گے، چھت پہ جا کے کسی پرندے کو نہیں ڈالیں گے، کوئی اپنے ٹیرس یا صحن میں بیٹھ کر تو چوری بنا کے کسی پرندوں کو خوراک دے دیں، یار کوئی پانی رکھ دیں، کوئی دال ابال کے رکھ دیں چھت پہ کہ پرندے کچھ کھا جائیں، کوئی نرم غذا کھا جائیں، یار کچھ تو کریں یار، آپ لوگ تو اس قابل بھی نہیں ہیں۔ یہ کر کے دیکھیں زندگی بدل جائے گی۔ وہ جو آپ بات کرتے ہیں نا پیسہ آ گیا، دولت آ گئی، نام آ گیا، شہرت آ گئی، یہ سب کچھ ایسے آئے گا آپ کے آگے دوالے، مگر آپ ان چیزوں کو کر کے دیکھیں۔ اس کا اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو اسلامک ہمارے اگر ہم طریقے سے اس کو جانیں کہ اس کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے ایک انسان کے اوپر اگر وہ یہ ساری چیزیں کرنا شروع کرتے ہیں؟ پہلے تو میں آپ کی اجازت سے ایک فکرے میں اس کو مکمل کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بچوں کو ترغیب دلائی پرندوں کو پالنے کے حوالے سے، ان کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ حضرت انس بن مالک حضور کے پاس خدمتگار کے طور پر 10 برس رہے، ان کے ایک چھوٹے بھائی تھے ابو عمیر، انہوں نے ایک پرندہ پال رکھا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ معمول تھا کہ جب بھی ان سے آمنا سامنا ہوتا، وہ حضور کے پاس آتے یا کہیں حضور سے ملاقات ان کی ہوتی تو حضور ان سے پہلی بات ہی ان کے پرندے کی خیر خیریت کے بارے میں پوچھتے۔ پھر سرکار کو ایک مرتبہ پتہ چلا کہ وہ پرندہ فوت ہو گیا، کسی وجہ سے بیماری کی نظر ہو کے فوت ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کی دلجوئی کے لیے اس کے گھر گئے، صرف اس حوصلہ افزائی کرنے کے لیے کہ اس نے ایک پرندے کو اتنے مہینے تک جو ہے وہ پالا ہے۔ حضور پاس گئے اور دیکھیں میرے کریم آقا کا کیا طریقہ ہے بچوں کی تربیت کا، کہ حضور اس ابو عمیر جو معصوم بچہ ہے اس کے ساتھ زمین پر بیٹھ جاتے ہیں، اصحاب کھڑے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ حضور زمین پر بیٹھ گئے، اور حضور اس سے دیر تک بات کرتے رہے کہ یہ پرندہ تم تک آیا کیسے تھا، تم نے اس کو پالا کیسے، بیمار ہوا تم نے، گویا وہ پوری تفصیل اس سے اس طرح سن رہے ہیں جیسے پہلی دفعہ کوئی بات سنی جا رہی ہوتی ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی کس درجے پہ حوصلہ افزائی جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ جہاں تک اس کا زندگی میں جو اثر ہے اس کے حوالے سے، تو اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اور جہاں پر ہمارے جو حرمت اور قربت
محبت کے رشتے جو ہم سے وابستہ ہیں، جہاں ان کی ذمہ داریاں حقوق و فرائض کے ذیل میں ہم پر ڈالی ہیں، بالکل اسی طرح ہمیں اپنے گرد و پیش یہ جو ہماری جو ایک سلطنت ہے نا، ہر آدمی کی ایک اپنی ایک سلطنت ہے جو جس کی ذمہ داری اور نگرانی اس کو کر دی گئی ہے، سونپ دی گئی ہے، اور اس کے بارے میں اس کو آنسریبل ہونا ہے، جواب دہ ہونا ہے۔ کیا دلچسپ بات ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جب بچپن کا زمانہ تھا تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھی، بزرگ ہماری جو خواتین گھر کی ہوتی ہیں وہ کہا کرتی تھیں کہ یہ جو روٹی بچ گئی ہے نا، جس کی طرف آپ نے توجہ دی، وہ کہتے تھے کہ جیسے آپ لوگوں کو کھلانا میری ذمہ داری ہے، بالکل اسی طرح یہ جو اشراط الارض ہیں، یہ جو یہاں آنے والے پرندے ہیں، یہاں بسیرا کرنے والے ہیں، ان کا بھی آپ کے رزق میں حصہ رکھا گیا اور آپ نے ان کو دینا ہے۔ تھی نا پہلے، جی بالکل، ایکسٹرا ان کے لیے آخری روٹی ان کے لیے پکائی جاتی تھی، اور اس کی برکت دیکھیں کیا ہے۔ میں یہ ذاتی تجربے کی بنیاد پر، مشاہدے کی بنیاد پر یہ بات بڑی ذمہ داری سے بتا سکتا ہوں کہ جو شخص بھی اپنی زندگی کے اندر نعمتوں کو دائم رکھنا چاہتا ہے، مستقل رکھنا چاہتا ہے، جسے یہ خوف ہے کہ اس کی نعمتیں اس سے چھن نہ جائیں، جو اللہ نے عزت دے رکھی ہے، شہرت دے رکھی ہے، مال دے رکھا ہے، ایون سکون دے رکھا ہے، اگر ان نعمتوں کی حفاظت کرنی ہے تو شکر کے ذریعے سے حفاظت ہونی ہے، جیسے جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں۔ اور شکر کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی وہ مخلوق جو آپ سے طلب نہیں کر سکتی، جس کا حصہ آپ کے رزق میں رکھا گیا ہے، جس کی ذمہ داری آپ کے سر پر ڈالی گئی ہے، لیکن آپ سے وہ اپنا حق طلب نہیں کر سکتا، اپنی مجبوری ظاہر نہیں کر سکتا، اس کے لیے جب آپ خیر کا اہتمام کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے آپ کے لیے جو ہے آپ کی نعمتوں کی حفاظت کا ایک تو اعلان ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ جو ہم دیکھتے ہیں آج کے زمانے کا سب سے بڑا چیلنج ہے، ہمارے رشتے جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی میں دلی زبان سے اللہ نے یہ بتایا تھا کہ یہ راحت کا ذریعہ بننے، یہ جو آج ہمارے ہر جتنا قریب کا رشتہ ہے نا، اتنی زیادہ ہمیں اس سے تکلیف اور شکوہ ہو رہا ہوتا ہے، قریب کے رشتے سے جتنا زیادہ قریبی رشتہ اب اگر کوئی شخص ان رشتوں سے راحت طلب کرنا چاہتا ہے اور اس راحت کو قائم رکھنا چاہتا ہے، اس کا بہترین فارمولہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی یہ جو بے زبان مخلوق ہے، ان کے لیے خوراک کا، پانی کا، سائے کا اہتمام کرے۔